چنانچہ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کو فریضہ قرار دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ چنانچہ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، اس امت پر بھی فرض ہیں، لیکن ان کے روزوں کے کیا طریقے تھے، ان کے اوقات روزے کے کیا تھے، ان کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں۔ برما کئی مرتبہ جانا ہوا، وہاں معلوم ہوا کہ اچھا ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، بھکشو ہوتے ہیں، بھکشو کہلاتے ہیں وہ، ان کے وہ گیرو کے طرح کے لباس ہوتے ہیں اور ان کو مذہبی رہنما سمجھا جاتا ہے، بہت ان کی اوبھگت ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان وہ روزوں کا زمانہ ہمارا بھی آتا ہے، مگر ان کا روزہ دوپہر تک ہے، بس دوپہر تک روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کون سے زمانے میں ہوتا ہے۔ غرض ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے کسی نبی کی کچھ تعلیمات ان بھکشو والوں کے پاس تھوڑی بہت رہیں، ان کو بگاڑ کر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ باقی رکھا۔ بہرحال روزے پچھلی تمام امتوں پر فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی راتوں میں قیام کرنے کو تطوع قرار دیا ہے، یعنی وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، تراویح مراد ہے۔ رمضان میں ایک تو روزوں کا اضافہ ہوا ہے، باقی دنوں میں روزہ فرض نہیں ہے، رمضان میں روزے فرض کیے گئے، اور رات کی عبادتوں میں ایک عبادت کا اضافہ کیا گیا، وہ تراویح ہے، 20 رکعتیں ہیں تراویح کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور رات کو نماز فرض کی گئی، یعنی تراویح وہ فرض نہیں کی گئی بلکہ مسنون قرار دی گئی، تطوع قرار دیا گیا۔